وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامع ترمذی کی حدیث 3274. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خرچ کرے ایک جوڑا یعنی 2 روپیہ یا 2 پیسہ اللہ کی راہ میں، پکارا جائے گا جنت میں، اے اللہ کے بندے کہ یہ خیر ہے، یعنی تیرے لیے تیار کی گئی ہے. بس جو نماز کو خوب ادا کرتا ہے اور دل اس کا شوق رکھتا ہے اور ہر وقت اس کا دل نماز کی طرف لگا رہتا ہے کہ جب نماز ہوتی ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس کا نماز کے ٹائم دل لگا رہتا ہے، نماز کی فکر میں لگا رہے گا. فجر ہوئی فجر، ظہر ہوئی ظہر، عصر ہوئی عصر، مغرب ہوئی مغرب، عشاء ہوئی عشاء. اس کا دل نماز نہ پڑھے بغیر بے چین رہتا ہے. جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کا دل جب تک سکون میں نہیں آئے گا جب تک نماز نہ پڑھے وہ. اور دل اس کا شوق رکھتا ہے. تو ایک دروازہ ہے جنت کا جس کے اندر نماز کے والوں کو بلایا جائے گا، جن کا یہ ہوگا کہ ان کا دل صرف نماز کے لیے لگا رہتا ہے. ایک دروازہ ہے جنت میں جو اہل جہاد سے ہے، وہ باب جہاد سے بلایا جائے گا. نماز پڑھتا ہے وہ 5 وقت کی، اور بھی ہے نمازوں میں دل لگا رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا جہاد میں بھی اس کا دل لگتا ہے کہ جہاد جب فرض ہو جہاد کی افضلیت کے متعلق، اس لحاظ سے اس کا دل جہاد میں لگا رہتا ہے. تو وہ دروازہ باب جہاد ہے، اس کو باب جہاد سے بلایا جائے گا. ایک شخص ہے جو 5 وقت کا نماز بھی پڑھتا ہے، جہاد میں بھی اس کا انٹرسٹ ہے، اور اب تیسرا فرائض ہمارا ہے نا صیام، روزے انسان رکھتا ہے، روزے میں دل لگا رہتا ہے. انسان گرمی ہو سردی ہو بھوک ہو پیاس ہو، لیکن وہ روزہ چھوڑتا نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر ایسے کئی روزے گزرے ہیں ابھی پچھلے سالوں کہ جس کے اندر ایسے بھی گزرے ہیں کہ جس کے اندر ہیٹ اسٹروک آئے ہیں. لوگوں نے نہیں چھوڑے، لوگوں نے اپنے توکل اللہ پہ ایسا کیا ہے کہ لوگوں نے موت کو گلے لگایا ہے، مر گئے بیچارے، انتقال ہو گیا ان کا ہیٹ اسٹروک کی خاطر، لیکن انہوں نے اپنے روزے نہیں چھوڑے. دل ان کا روزے میں لگا رہا کہ نہیں، کسی صورت ہم نے روزے نہیں چھوڑنا. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اللہ ہم سب کو ایسی ہی توفیق دے کہ نماز کی، روزے کی، جہاد کی، کہ اس میں دل لگا رہے انسان کا، کہ جب نماز نہ پڑھے تو سکون نہ آئے، ہر وقت نماز کے لیے لگے رہے اس کی جستجو. جہاد کا ہو تو جہاد میں دل لگے اس کا کہ نہیں یار یہ فرض ہو گیا. روزے آئے تو روزے کے لیے لگے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کتنی گرمی ہو. آپ کو روزگار حاصل کرنے کے لیے، کچھ بھی پیسہ حاصل کرنے کے لیے، کچھ بھی نوکری حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، دنیا داری کی یعنی کہ جو بھی چیزیں آپ کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کو کوئی بہانہ یاد آتا ہے؟ نہیں. آپ بیماری میں، آپ کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا ہے، آپ کے پاس دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے نا، آپ طوفان آ رہا ہے باہر، بارش ہو رہی ہے، آپ نے سب چیز کو پھلانگ کے اپنی کمائی کے چکر میں پہنچ جانا ہے وہاں پہ کہ بھائی میرا یہ چیز ضروری ہے. تو اسی طریقے سے روزے
جو ہمارے پہ فرض کیے گئے، نماز جو ہمارے پہ فرض کی گئی، تو اسی طریقے سے اس چیز کا بھی ہمیں یہی سبق دیا جاتا ہے اس کے اندر کہ بھائی روزے کسی صورت میں بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. بہانے تو شیطان بہت دکھا دے گا کہ ابھی گرمی بہت ہے، ابھی چکر آ رہا ہے، ابھی الٹی ہو رہی ہے، ابھی یہ ہو رہا، ابھی وہ ہو رہا، ابھی ایسا، یہ سب نہیں چلے گا. جنت میں جانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی، ایسے تھوڑی مفت میں نہیں بٹے گی وہ. ٹھیک ہے، نقطہ نواز ہے اللہ، تو نقطہ نوازی بھی تو چاہیے نا. وہ باب سیام کہلائے گا کہ جس کے اندر روزے داروں کو آواز دی جائے گی کہ وہ اس دروازے سے آئیں. جو اہل سیام سے ہے وہ ریان کے دروازے سے بلایا جائے گا. جو اہل سیام سے ہے وہ ریان کے دروازے بلایا جائے گا. دروازے کا نام ہے ریان. جو اہل سیام سے ہے وہ ریان کے دروازے بلایا جائے گا. سو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب دروازوں سے بلایا جانا ایک شخص کا تو کچھ ضرور نہیں، اس لیے کہ ایک دروازے سے طلب ہونا کافی ہے، جو دخول جنت کے لیے کافی ہے. کہ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ایک دروازہ بھی تو کافی ہے کسی کو جنت میں جانے کے لیے. مگر کوئی ایسا بھی ہے بڑا بزرگی اور شرافت کہ جو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ سبحان اللہ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہی ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کے لیے کہا تھا یہ بات. اور یہ چیز عام ہے. اگر یہ چیز آپ کے بھی دل میں آئے گا کہ میں بھی اسی طرح نمازیں پڑھوں، میں بھی اسی طرح روزے رکھوں، میں بھی اسی طرح کروں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اسی حوالے سے، اسی طریقے سے دروازوں سے، جنت کے دروازوں کے نام ہے ان دروازوں سے ہمیں بلایا جائے گا. اسی حوالے سے دوسری حدیث ہے اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ ایک بار حکم کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا، اور اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال بھی تھا. سو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بڑھ جاؤں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اگر آج کے دن بڑھ گیا. آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت کچھ مال بھی تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یار یہ موقع اچھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکی میں آگے بڑھنے کا. ہوتا ہے انسان. تو آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں مال صدقہ کروں گا، میرے پاس مال ہے تو میں آج آگے بڑھ جاؤں گا. کہا مولوی نے پھر میں آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لڑکے بالوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو میں نے کہا اسی کے برابر، یعنی آدھا مال لے آئے اور آدھا مال چھوڑ دیا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ لے آئے جو ان کے پاس تھا، یعنی سب کا سب. فرمایا گھر میں میں نے صرف اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑا، باقی سب آپ کے پاس لے آیا. یعنی سب کا سب. سو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہ تم کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑ آیا ہوں میں نے ان کے لیے اللہ اور رسول کو. تب تو میں نے کہا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان سے کبھی آگے نہ بڑھ سکوں گا. شکریہ.